وہ تو میں تو آپ کو تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ قاسم نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے فرار چاہا۔ دیکھیں قاسم، آپ میرے سینئر ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں اور بس اتنا ہی ہے۔ آپ کی وجہ سے کل کسی نے مجھے کو طعنہ دیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حرین نے بات ختم کرنی چاہیے۔ کسی کی اتنی ہمت؟ میرے بابا اس علاقے کے ڈی ایس پی ہیں، میں جینا حرام نہ کر دوں اس کا؟ جس نے آپ کو ذرا سا بھی پریشان کرنے کی کوشش کی۔ وہ سینہ پھلا کر بولا تو حرین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بینچ پر بیٹھے ہنستی جا رہی تھی اور اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اب وہ اس بے وقوف کو کیسے بتاتی کہ اس کو پریشان کرنے والا جینا حرام نہیں بلکہ جینا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جس باپ کی بیٹی تھی اور جیسے اس کے بابا اس کے بارے میں جذباتی تھے، واقعی وہ ایسے بندے کو دنیا سے ہی اٹھوا لیتے۔ قاسم ہونک سا بنا اس کو ہنستے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات بول دی؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ نہیں، کوئی غلط بات نہیں، بس ویسے ہی مجھے کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بس اتنا صحیح بولی اور ایک دم سے کھڑی ہو کر ایکسکیوز کرتی وہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی آئی۔ دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھ رہی تھی کہ کوئی تو ہو جو اس کو پہلی نظر میں بھا جائے، کوئی ایسا جسے دیکھتے ہی اس کا دل دھڑکنا بھول جائے، جسے خود پر اور اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہو، جو خود اپنی ذات میں ایک مکمل شخصیت ہو اور جب چلے تو ایک زمانہ اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کو تیار ہو جائے۔ ہاں، ایسی ایک معصوم خواہش نے اس کے سینے میں سر اٹھایا تھا اور وہ بے خود سی ہو کر سوچے جا رہی تھی، کاش کوئی ایسا مجھے بھی مل جائے جو میرے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ مجھے آپ کی بیٹی حرین چاہیے۔ اس نے سرگوشی کی، جانتی تھی کہ ایسا ابھی کو پیدا نہیں ہوا ہوگا جو جمیل صاحب کے روبرو کھڑا ہو سکے۔ ایک سرد آہ بھرتی وہ کلاس میں داخل ہوئی اور وہاں جاری لیکچر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھی جنت بی بی اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے شازیہ، بتاؤ تو صحیح، اللہ نہ کرے کچھ برا تو نہیں ہو گیا تمہارے ساتھ؟ دیکھو میں پھر کہوں گی کہ ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے میرا دل پھٹ جائے۔ جنت بی بی بالآخر اسے خاموش کرواتے ہوئے ایک موہوم سی امید کے سہارے پوچھ بیٹھی، ورنہ وہ بھی جانتی تھی کہ اتنی دیر تک جوان بیٹی گھر سے باہر رہے تو کسی طوفان کی آمد کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ اماں، وہ منیر مجھے گھر سے اٹھا کر لے گیا تھا اپنے دوست کے فلیٹ پر۔ وہ اتنا ہی بول پائی تھی کہ جنت بی بی کو اپنے اندیشے سچ ثابت ہوتے نظر آئے اور وہ اپنا سر جھکاتی چلی گئی۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ اگر میں نے اس کے رشتے کے لیے ہاں نہ کی تو وہ اگلی بار میری عزت بھی خراب کر دے گا۔ شازیہ اتنا بول کر خاموش ہوئی تو جنت بی بی نے فوراً سے اپنا سر اٹھا لیا اور اسے دیکھا۔ انہیں گناگو ایک سکون کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا شازیہ؟ جنت بی بی ایک دم پوچھ بیٹھی۔ نہیں اماں، بڑی مشکل سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر کے واپس آئی ہوں، لیکن وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ اماں کچھ کرو نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا اور جنت بی بی نے ایک دم سے کھڑے ہو کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کچھ کرتی ہوں شازیہ، تو پریشان نہ ہو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اتنا بول کر انہوں نے اسے بستر پر لٹایا اور اس پر کمبل برابر کرتے ہوئے اسے سو جانے کا مشورہ دیتی وہ لائٹ بجھا کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ سامنے ہی حاتم کھڑا انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج تو بچ گئی تیری بہن، لیکن آگے بہت مشکل ہو جائے گی، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اس منیرے سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے حاتم کے سامنے اپنی پریشانی رکھتے ہوئے اس سے مشورہ چاہا۔ میں پرویز صاحب سے بات کرتا ہوں قرضے کی، آپ بھی رخسانہ آنٹی سے جلدی شادی کی بات کریں۔ اتنا بول کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ گھر کے مسائل، باہر کے چکر، نوکری کا جھنجٹ اور پڑھائی چھوٹ جانے کا دکھ، یہ سب مسائل اسے کسی اور طرف دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے کہ وہ کسی نئی چیز کے بارے میں سوچتا۔ اپنے بستر پر چت لیٹا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے، اگر اسے کچھ کرنا ہے تو اس کو امیر بننا ہوگا، اتنا امیر کہ پھر اس کے لیے کوئی بھی کام نہ رہے، بس وہ اشارہ کرے اور لوگوں کی دوڑیں لگ جائیں۔ اچانک سے دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ کاش وہ بھی اتنا امیر ہوتا کہ چٹکی بجاتے ہی اپنے گھر والوں کی ساری خواہشیں پوری کر دیتا، کوئی اس کی یا اس کے گھر والوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرتا۔ انہیں ڈر ہوتا کہ حاتم منظور ان سب کا جینا حرام کر دے گا۔ انہی سوچوں میں کھویا نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ جمیل خاکوانی اب جی بھر کر دولت کما لینے کے بعد طاقت کے نشے کو بھی ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے۔ اپنے ہی چاپلوس قسم کے دوستوں کے مشورے پر انہوں نے آئندہ سال ہونے والے الیکشنز میں حصہ لینے کا فیصلہ کر ڈالا۔ دولت اور تعلقات کی ان کے پاس پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی، اب بس ان سب کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا تھا، اور وہ اسی بات کے قائل بھی تھے کہ وقت آنے پر اپنے پتے شو کروانے چاہیے۔ پیسہ پانی کی طرح اور تعلقات بھرپور طریقے سے استعمال کیے گئے اور ان کا نام اخبارات میں بطور ایک مضبوط امیدوار کی حیثیت سے سامنے آنے لگا۔ ان کے مخالف بھی جانتے تھے کہ جمیل خاکوانی کس بلا کا نام ہے،
اس لیے انہوں نے اپنی انتخابی حملوں کے بار ایک حد سے زیادہ نہیں کیے۔ الیکشن تو اگر چلے جانے تھے، لیکن جمیل خاکوانی نام کی آفت ان سب کے ساتھ ساری عمر کے لیے چمٹ جانی تھی۔ آج کل وہ بھی وقت کم دے پا رہے تھے اور زیادہ تر اپنی سیاسی میٹنگز اور ملنے ملانے میں مصروف تھے۔ حورین بہت خوش تھی کہ اس کے باپ آپ ٹی وی پر آیا کریں گے اور خبروں میں ان کا چرچا رہا کرے گا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ آئے دن نت نئے ٹاک شو میں جمیل خاکوانی کثرت سے نظر آنا شروع ہو گئے اور لوگوں میں انہیں پذیرائی بھی بہت ملی۔ وہ ایک ایسے سیاستدان کے روپ میں سامنے آ رہے تھے جو اپنے مخالف کو گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ ان کا جارحانہ رویہ اور ان کا دو ٹوک موقف انہیں ایک نڈر سیاسی لیڈر کی حیثیت سے اجاگر کر رہا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی کمپین میں مصروف تھے۔ ان کو ایک جگہ پر مقامی نمائندوں کے ساتھ جانا تھا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی بیٹھک کے بعد ایک بڑے سٹور میں میڈیسن کے شعبے کا افتتاح کرنا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ اپنی کالی لینڈ کروزر میں سٹور کے سامنے پہنچے تو بڑے کروفر سے باوردی ڈرائیور نے باہر نکل کر ان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک شان بے نیازی سے باہر نکلے اور سامنے کھڑے سٹور کے مالک سے علیگ سلیگ کے بعد ان کی معیت میں اندر داخل ہو گئے۔ سٹور بہت بڑا تھا اور اس میں ہر طرح کی چیز موجود تھی۔ وہ فوراً سے میڈیسن کی شعبے کی طرف بڑے اور بھرپور تالیوں میں انہوں نے سرخ فیتہ کاٹ ڈالا۔ پورے سٹور میں ایک شور سمجھ گیا اور سب سٹور کے مالک پرویز صاحب کو مبارکباد دینے لگے۔ جمیل صاحب کو سامنے لگے صوفوں میں سے ایک پر بٹھایا گیا اور چائے کے ساتھ دیگر لوازمات پیش کیے گئے۔ سارا آپ کی بڑی ذرہ نوازی کہ آپ نے ہمارے غریب خانے کو رونق بخشی۔ آپ کا اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر یہاں آنا ہی ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ پرویز صاحب میٹھے لہجے میں بولے تو جمیل صاحب کی گردن 1 انچ مزید اوپر کو اٹھ گئی۔ ارے نہیں جناب، آپ لوگوں کے لیے ہی تو ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ ملک و قوم کی خدمت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ جمیل صاحب نے رٹا رٹایا جملہ دہرایا تو پرویز صاحب خوش ہو کر رہ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اوپر سے عوام دوست نظر آنے والے جمیل صاحب اندر سے اپنی دشمنیاں نسلوں تک چلانے کی روداد رکھتے ہیں۔ ابھی ان کی باتیں چلی رہی تھیں کہ پرویز صاحب کی نظر حاتم پر پڑی۔ اچانک سے کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے حاتم کو آواز دے ڈالی، حاتم بیٹے ذرا بات سن۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ حاتم دور سے کھڑا ہی نہیں دیکھ رہا تھا، اس لیے فوراً سے چلا آیا۔ ان سے ملیے، ہمارے سٹور کا سب سے محنتی بچہ حاتم، جو کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی اپنا آپ منوا چکا ہے۔ جناب اس نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ پرویز صاحب فخر سے بولے تو حاتم شرما کر سر جھکا گیا۔ جمیل صاحب کو پسند نہیں آیا تھا کہ کسی ملازم کا ان سے اس طرح سے تعارف کروایا جائے، لیکن سیاست میں آنے کے بعد ان کو اپنی حالت پر قابو پانا آ گیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے خالی مسکرانے پر اکتفا کیا۔ انہوں نے اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ پرویز صاحب نے اسے ان کی مصروفیت جانی اور حاتم کو جانے کا اشارہ کیا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سے جمیل صاحب کی آواز آئی، 1 منٹ رکو لڑکے، کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ انہوں نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ جی سر وہ حاتم، میرا نام حاتم ہے۔ حاتم ناسمجھی سے بولا۔ کون سی کلاس میں پوزیشن لی تم نے؟ جمیل صاحب اسے گہری نظروں میں تولتے ہوئے بولے۔ جی وہ میٹرک میں۔ ان کے منہ سے اٹک اٹک کر برآمد ہوا۔ اور کون سا بورڈ تھا تمہارا؟ جمیل صاحب نے مزید تفتیش کرنا جاری رکھا۔ سر فیڈرل بورڈ۔ جہاں حاتم الجھن میں پڑ گیا تھا وہیں جمیل صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو یہ تھا وہ غریب گھر کا مزدور بچہ جس نے ان کی جان سی پیاری حورین کی پوزیشن اس سے چھین لی تھی۔ جمیل صاحب نے نفرت سے سوچا، کون سے کالج میں ایڈمیشن ملا پھر تم کو؟ انہوں نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ دل میں وہ تہیہ کر بیٹھے تھے کہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سر کام کی وجہ سے مجھے ایڈمیشن اپلائی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے یہ سال میرا ضائع چلا گیا۔ حاتم افسوس سے بولا تو جمیل صاحب کی انگ انگ میں ایک سرشاری کی سی کیفیت دوڑ پڑی۔ پھر اچانک سے وہ پینترا بدلتے ہوئے پرویز صاحب سے مخاطب ہوئے۔ اتنا اچھا اور بورڈ میں پوزیشن لینے والا بچہ صرف اس وجہ سے رول گیا کہ وہ غریب ہے یا اس کے پاس سفارش نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اور میرے جیسے لوگ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس دوسروں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ اپنے چہرے پر افسوس اور ملال کی چادر چڑھا کر بولے تو پرویز صاحب بھی شرمندگی کے مارے اپنا سر جھکا گئے۔ بچے تم ایسا کرو، یہ میرا کارڈ رکھ لو، کبھی بھی کوئی مسئلہ یا کوئی کام ہو تو مجھے بتانا۔ ارے تم تو ہماری قوم کا سرمایہ ہو، بہت آگے جاؤ گے تم۔ آج کی تاریخ اور دن یاد رکھنا، یہ میں کہہ رہا ہوں جمیل خاکوانی، تم بہت آگے جاؤ گے۔ انہوں نے اپنی تقریر ختم کی تو جہاں سب نے ان کے لیے تالیاں بجائیں وہیں حاتم بھی دل سے مسکرا دیا۔ وہاں سے وہ جلدی اٹھ گئے اور پرویز صاحب کے زور دینے کے باوجود انہوں نے کام کا بہانہ بنایا، ورنہ ان کی حالت صحیح سے خراب ہو چکی تھی۔ پہلی پوزیشن پر ان کی بیٹی کا حق تھا جو اسے چھین کر تیسرے نمبر پر چلی گئی۔ ان کی پارٹی کا منشور تھا غربت ختم کرنا،
لیکن اگر ان کا بس چلتا تو وہ غریب کی بجائے غریب ہی ختم کر دیتے، کیونکہ اگر نہ ہوتے یہ غریب محنتی لوگ تو راوی چین ہی چین لکھتا۔ وہ تو ان کو ذرا اطمینان ہو چلا تھا کہ وہ لڑکا ایڈمیشن نہ ملنے پر گھر ہی بیٹھا رہ گیا، ورنہ تو انہوں نے پورا سوچ لیا تھا کہ اس سے اس کی آخری سانس تک وہ چھین لیں گے، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی بھری محفل میں منہ لٹکائے پھر رہی تھی۔ وہ جب کسی اپنے کے لیے جذباتی ہو جاتے تو یہاں تو ان کی بیٹی کا سوال تھا، پھر وہ کیسے برداشت کر سکتے کہ کوئی غریب سٹور میں کام کرنے والا ایک معمولی سا لڑکا اتنی جرأت پیدا کرتا کہ ان کی بیٹی کا حق کھا جاتا۔ حاتم بہت خوش تھا، چلو کوئی تو تھا جس نے اس کی دل سے قدر جانی۔ چھوٹے آدمی کی یہی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کی تعریف عرصے تک نہیں بھولتا۔ حاتم نے بھی جمیل صاحب کو اپنا آئیڈیل مان لیا تھا، ان کی شاندار پرسنالٹی سے وہ بہت متاثر ہوا، اوپر سے ان کا انسان دوست رویہ انہیں اشرافیہ کی کلاس سے جدا کرتا تھا۔ بندہ ہو تو جمیل خاکوانی جیسا، دیکھا تم نے، ذرا بھی غرور اور تکبر نہیں تھا اس میں۔ حاتم اپنے ساتھ کام کرنے والے لڑکے سے بولا تو وہ ہنس پڑا، تم جانتے نہیں ہو ان بڑے لوگوں کو، اور خاص کر خاکوانی کو، یہ دل کا بہت کالا انسان ہے، کسی کو نہیں بخشتا۔ پتہ نہیں تم سے اتنی دیر کیسے بات کر لی، ورنہ یہ ہم جیسے غریبوں کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ اس لڑکے کی بات پر حاتم نے برا سا منہ بنایا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، تم نے دیکھا نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے اپنا کارڈ بھی دیا تھا اور پرویز صاحب کو بھی بے عزت کر دیا تھا۔ حاتم کسی طور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ جمیل صاحب ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا ساتھی اس پر ہنستے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا، جانتا تھا کہ ابھی حاتم کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ پرویز صاحب کے پاس چلا آیا۔ آج ان کا موڈ بھی اچھا تھا اور اس کی تعریف بھی کی گئی تھی، اس کی نظر میں اپنی بات ان کے سامنے رکھنے کا یہ اچھا موقع تھا۔ وہ دستک دے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا تو پرویز صاحب حساب کتاب دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں بھائی حاتم، آؤ بیٹھو بھائی، آج تو تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانا پڑ گئی۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارا ایڈمیشن یہاں کام کرنے کی وجہ سے نہیں ہو سکا؟ بھائی کچھ بھی کہہ دیتے یا جھوٹ ہی بول دیتے کہ فلاں کالج میں پڑھ رہا ہوں تو تمہاری عزت اور بڑھ جاتی، انہوں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ سر جی وہ مجھ سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا تو میرے منہ سے نکل گیا۔ حاتم شرمندگی سے سر جھکا کر بولا، چلو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ ایسے موقعوں پر ذرا احتیاط سے کام لینا، تم نہیں جانتے ان بڑے لوگوں کو، بات کی کھال نکالنے میں یہ 1 منٹ نہیں لگاتے۔ پرویز صاحب نے اپنی بات مکمل کی۔ جی سر میں آئندہ احتیاط کروں گا، وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ بھانپ چکے تھے کہ حاتم بغیر کسی وجہ سے کبھی ان کے آفس میں نہیں آتا۔ سر جی وہ مجھے کچھ لون چاہیے تھا، حاتم سر جھکا کر بولا۔ کتنے چاہیے؟ پرویز صاحب مصروف سے انداز میں بولے۔ وہ سر 50,000۔ حاتم کے جواب پر انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارے اتنے پیسوں کا تم کیا کرو گے؟ سب خیر تو ہے نا؟ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھ بیٹھے۔ سر وہ بڑی بہن کی شادی سر پر کھڑی ہے، کچھ پیسوں کا مسئلہ بن رہا ہے، اس لیے ایمرجنسی میں ضرورت پڑ گئی۔ حاتم شرمندگی سے بولا تو وہ مسکرا اٹھے۔ ابے یار اس میں اتنا شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ تم میرے دوست کے بیٹے اور میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی دے دوں یا بعد میں لے لو گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولے تو حاتم بھی مسکرا اٹھا۔ سر ابھی دے دے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، حاتم جلدی سے بولا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے دراز کھولی اور اس میں سے 50,000 گن کر حاتم کے حوالے کر دیے۔ حاتم ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا اٹھا اور پیسے جیب میں ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک بڑا بوجھ تھا جو اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ اسٹور کے معاملات سے فارغ ہو کر اس نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر جا کر اسے جنت بی بی کو خوشخبری سنانی تھی کہ اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا۔ اسٹور سے نکل کر وہ اپنے راستے ہو لیا، لیکن اسے ڈر بھی تھا کہ اتنی رقم کی موجودگی کہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ بنا دے۔ آج کل ویسے بھی حالات اچھے نہیں تھے، اور پھر تو وہ حاتم تھا جو ذرا سی بات پر سہم جایا کرتا۔ اسٹور کے سامنے موجود پارک میں سے اس کے گھر جانے کا شارٹ کٹ تھا اور آگے مین ہائی وے کراس کر کے وہ اپنے علاقے میں داخل ہو جاتا۔ ابھی وہ پارک سے نکل کر مین روڈ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک سے بجلی کڑکی اور زوردار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس نے سر گھما کر آس پاس دیکھا۔ اس سنسان سڑک پر سوائے خالی کھڑی سفید گاڑی کے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پیسے بھیگ جانے کے ڈر سے اسے کسی شیڈ کی تلاش تھی جو وہاں مکفوت تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اس پر ایک اور آفت ٹوٹ پڑی، یا یوں سمجھ لے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑنا شروع ہو گئے۔ قسمت کی ستم ظریفی نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اپنا دان وصول کرنے فوراً سے اس کے پاس چلی آئی۔ وہ سمجھ بھی نہ پایا تھا اور سب کچھ ہو گیا جس کا ڈر اس کے دل میں پہلے سے موجود تھا۔ شازیہ اس دن کے بعد سے کھوئی رہتی تھی۔ اپنے کمرے سے بھی وہ کم ہی باہر نکلتی تھی، کیونکہ اس دن کا ایسا خوف اس کے دماغ پر طاری ہوا کہ بعض اوقات وہ سوتے بھی ڈر جایا کرتی۔
اس دن بھی شام کے وقت وہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، جبکہ جنت بی بی گھر کے دروازے کو باہر سے تالا لگا کر رخسانہ کے گھر گئی ہوئی تھی تاکہ ان سے جلدی شادی کی بات کر سکے۔ باہر بارش جاری تھی اور موسم میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے شال لپیٹتی باہر نکلی تاکہ کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنا سکے۔ ابھی کچن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے چھت سے آنے والی سیڑھیوں پر ایک سایہ نظر آیا اور پلک جھپکتے میں منیر اس کے سامنے آ موجود ہوا۔ وہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھے گئی۔ منیر نے اسے صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ 3 دن ہو گئے لیکن تم نے میرا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اپنی حالت آج بہت خراب ہوئی تو میں ساتھ والے گھر سے ہوتا ہوا تیرے گھر میں آ گیا۔ منیر جذباتی لہجے میں بولا تو اس نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش چاہی۔ منیر چھوڑو، کوئی آ جائے گا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں آتا، اپنی کو بس تیرے سے تھوڑی بات کرنی ہے اور تیری شکل دیکھنی ہے، پھر میں چپ چاپ واپسی ہو لوں گا۔ منیر جذباتی لہجے میں بولا لیکن اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ دیکھ ایسے کرے گی تو واپس نہیں جاؤں گا، پھر چاہے جو بھی آ جائے۔ تم جانتی ہو میرے کو، منیر نے اسے دھمکی دے ڈالی جس کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ اچھا جلدی بولو، اسے منیر کے بازوؤں میں عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ دیکھ میں تیرے پر مرتا ہوں، نہیں رہ سکتا تیرے بغیر۔ تو اپنی اماں سے بات کرنا کہ میرا رشتہ قبول کر لے، ماں قسم ساری عمر تیرے کو رانی بنا کر رکھوں گا، منیر محبت بھرے لہجے میں بولا۔ پہلے مجھے چھوڑو تو صحیح، پھر بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے ویسے ہی کہہ دیا تو منیرہ اسے فوراً سے چھوڑ کر اس کے حسن کو اپنی نظروں میں اتارنا شروع ہو گیا۔ دیکھو ابھی تم جاؤ، میں نے اماں کے کان میں بات ڈال دی ہے کہ منیر اتنا برا انسان نہیں ہے جتنا لوگ تمہیں سمجھتے ہیں، بس تھوڑا وقت چاہیے، میں اماں کو منا لوں گی۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ منیر خاموشی سے اسے دیکھا گیا۔ کہا میرے سر کی قسم کہ تو سچی بول رہی ہے۔ منیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ دیا۔ تمہاری قسم میں سچ بول رہی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ اس بلا سے فی الحال جان چھوٹ جائے۔ اچھا اگر ایسا ہے تو میں تیرے جواب کا انتظار کروں گا، منیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اسے واپس سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ اب جاؤ بابا، یہاں سے کوئی آ گیا تو میری خیر نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ منیر جلد سے جلد دفع ہو جائے۔ منیر جانے کے لیے مڑا لیکن پھر اچانک سے واپس آ گیا۔ برستی بارش میں شازیہ کو اس کی نیت پہچاننے میں لمحہ نہ لگا۔ نہیں منیر، ابھی کچھ نہیں، تم بس ابھی جاؤ اور انتظار کرو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی سختی تھی کہ منیر اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا نظریں جھکا کر جیسے آیا تھا ویسے ہی رفو چکر ہو گیا اور وہ وہیں برآمدے میں پڑی چارپائی پر ڈھہ سی گئی۔ حورین کا اضطراب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پہل تو اسے بس سوچ ہی آتی تھی کہ کوئی تو ہو جو اس کی دولت عمارت سے متاثر ہوئے بغیر سیدھا اس کے لیے پوری دنیا سے ٹکرا جائے، لیکن اب یہ کومپل پھوٹ کر جڑیں پکڑتی جا رہی تھی۔ اپنے آس پاس چاپلوس اور پیسہ دیکھ کر عزت کرنے والوں کے ہجوم میں اس کی نگاہ ہمیشہ متلاشی رہتی۔ کبھی کبھی وہ اندر کے خالی پن سے گھبرا کر دیوانی ہو جاتی اور گاڑی نکال کر بے مقصد سڑکیں ناپنا شروع ہو جاتی۔ اس کا بڑا بھائی سلیمان اب جمیل خاکوانی کے ساتھ سیاست میں آ جانے کے بعد سارے کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھا۔ غرور اور تکبر کے معاملے میں وہ جمیل صاحب سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ اس کا بھی یہی ماننا تھا کہ غریب انسان معاشرے میں بدنما داغ کی مانند ہیں اور اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آئے دن اس کی شکایات جمیل صاحب تک پہنچتی رہتی، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے اور اگر کوئی زیادہ زور دیتا تو پھر اس کی شامت آ جاتی، کیونکہ ان زمینی خداؤں سے ٹکرانا عام آدمی کے بس سے باہر تھا۔ اس دن بھی اندر مچی دما چوکڑی سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ اس نے جمیل صاحب سے فرمائش کر کے اپنی ذاتی گاڑی لے لی تھی، کیونکہ اسے اپنے بابا کی لینڈ کروزر پر کالج جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ سفید رنگ کی ہونڈا کار کو وہ بے مقصد سڑکوں پر دوڑا رہی تھی۔ جنوری کی سردی اپنے عروج پر تھی اور موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ گاڑی میں دھیمی رفتار سے چلتے ہیٹر نے خوشگوار حدت کر رکھی تھی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا اور سڑکیں جلدی ویران ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ پنڈی شہر کی طرف نکل آئی تھی، لیکن راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس قدرے ویران علاقے سے گزر رہی تھی کہ اچانک سے بادل گرجا اور آسمان کے دہانے سے بارش کے سوتے پھوٹ پڑے۔ اچانک ہی بارش نے زور پکڑ لیا اور ایک لمحے میں سب جل تھل ہو گیا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روک دی کہ بارش کا زور تھوڑا کم ہو جائے تو وہ واپسی کی راہ لے، کیونکہ دھواں دار بارش سے حد نگاہ تقریباً 0 ہو گئی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بجھا کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی، لیکن ہیٹر چلنے کی وجہ سے گاڑی کو سٹارٹ ہی رکھا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ میوزک آن کرے کہ اچانک سے اسے سامنے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک اضطرابی خوف کی وجہ سے اس نے دروازوں کے لاک چیک کیے اور پھر مطمئن ہو کر سامنے دیکھنے لگی، لیکن جلد ہی اس کا خوف زائل ہو گیا۔